फ्लैग होस्टिंग का जो कार्यक्रम होगा, इसके कुछ आदाब हैं। जब आपसे कहा जाए परेड सावधान, तो आप लोग बिना हले चले कट्टार खड़े रहेंगे, हाथ बांधेंगे नहीं, हाथ को अपने दोनों जांघों के पास रख लेंगे। और जब आपसे कहा जाएगा परेड विश्राम, तो आप अपने दोनों हाथ को पीछे रख देंगे। सावधान की पोजीशन बाबू भाई करके बताएंगे। सावधान की पोजीशन जो है वो बिल्कुल हाथ हाजी साहब जैसे खड़े हैं वैसे, और विश्राम की जो पोजीशन है हाथ दोनों पीछे। उसके बाद जब आपको कहा जाएगा कि सलामी दें, तो आपको अपने वतन के परचम की तरफ देखकर सलामी पेश करनी है। उसके बाद यहाँ से पढ़ा जाएगा, वो आपको साथ मिलकर पढ़ना है। बात समझ में आ गई आपको? और मैं गुजारिश करूंगा कि जिनके हाथों में झंडे हैं वो कुछ देर के लिए झंडे रख दें, अदब के साथ रख दें, क्योंकि ये प्रोग्राम सलामी का जो प्रोग्राम है उसके बाद आप हाथ में लेंगे। माशाअल्लाह। परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद अली बाबा और गुलाम जलानी चाचा से कि वो जाए और ध्वज वंदन का कार्यक्रम शुरू करें। पकड़नी है, फोटो ही नहीं ले रहे परेड विश्राम, परेड सावधान, वतन के झंडे को सलामी दे जैसे थे। परेड विश्राम, परेड सावधान। मैं गुजारिश करूंगा इरफान भाई से आए और तराना जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा भारत भाग्य विधाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल सिद्धरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा
مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، کہ اقبال کوئی مرہم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی مرہم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو، معلوم کیا کسی کو، درد نہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دلکش منظر جو اللہ کی فضل سے ہر سال ہمیں نصیب ہوتا ہے، یہ میرے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم اس مقدس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت کو نبی کے جھنڈے سے بھی محبت ہے، حسین کے جھنڈے سے بھی محبت ہے، اور اپنے وطن ہندوستان کے جھنڈے سے بھی محبت ہے۔ میں نے دیکھا کہ جن کے یہاں نبی کا جھنڈا حرام ہے وہ بھی وطن کا جھنڈا لہرا رہے ہیں، جنہیں حسین کے جھنڈے پر دلیل چاہیے وہ بھی لہرا رہے ہیں، اور جنہیں کسی سے مطلب نہیں ہے وہ بھی لہرا رہے ہیں۔ مگر اللہ کا شکر نہیں تو کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا فرمایا ہے جس جماعت کا پیشوا حضور سید اصغر القادری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں نبی کے جھنڈے سے بھی محبت سکھائی ہے، حسین کے جھنڈے سے بھی محبت سکھائی ہے، اور اپنی جان سے عزیز وطن ہندوستان کے جھنڈے سے بھی محبت سکھائی ہے۔ تالیاں اپنے لیے بجا لیجئے، میں تو تالیاں بہت سنتا رہتا ہوں۔ ذرا یہ تو مجمع جمع ہوا ہے، ایک مرتبہ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے اپنا استقبال کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج یہ یوم آزادی کی عظیم دن ہم یہاں جمع ہو کر اپنے وطن کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم وہی لوگ ہیں جو نبی کو بھی سلام کرتے ہیں، آل نبی کو بھی سلام کرتے ہیں، اور اپنے وطن پر قربان ہوئے ہر شہید ہندوستانی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، جن لوگوں نے اس وطن کی مٹی کو سینچنے کے لیے اپنے خون کا زمین کو دیا ہے، ان تمام شہدائے ہند کو ہم آج سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے جو مہمان ہیں، جو اللہ کے گھر کے بھی خادم ہیں، جو اپنی ملت، اپنے سماج اور اپنی قوم کو توڑنے کا نہیں بلکہ ہمیشہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آپ کی نظریں اس چہرے کو دیکھ رہی ہیں جنہیں ہم غلام جیلانی شیخ کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی لیے میں نے بلایا ہے۔ بلانے کی مین وجہ یہ ہے کہ خالقہ کا یہ اصول ہے
کہ جو قوم پر اپنی جان، اپنا وقت اور اپنا مال قربان کرتا ہے ہم اسے گلے لگتے ہیں۔ اگر آج آپ نے قدر نہیں کی تو پھر کل آپ ان لوگوں کو کھو بیٹھو، پھر آپ یاد کرو گے کہ وہ بندہ تھا بڑا کام کا تھا، اب کون کرے کام؟ تو میں کہتا ہوں جب وہ حاضر ہے تبھی اس کی قدر کر لو، جب وہ تب بھی اس کی قدر کر لو۔ پھر وہ مرشد حضور سید اصغر القادری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ نعت کا وہ شعر پڑھتے تھے کہ اصل میں اب تک کسی نے بھی نہ پہچانا مجھے، ورنہ کہہ دیتے حبیب۔ یہ کیا بتا رہا ہے کہ لوگ جب تک نہیں پہچانتے ہیں، لوگ جب تک قدر نہیں کرتے ہیں، وہاں تک انہیں احساس نہیں ہوتا۔ جب کھو دیتے ہیں، ارے بابا صاحب بڑا کام کرتے تھے، وہی کہتے ہیں جو زندگی میں ٹانگ کھینچتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو زندگی بھر روڑے ڈالتے آئے، کانٹے بچھاتے آئے، پتھر ڈالتے آئے، چلے گئے، بابا صاحب یاد آ رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہماری قوم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سماج کے لیے اپنا خون پسینہ وقت دے رہے ہیں۔ اگر آج ان کی قدر نہیں کی تو کل ہم انہیں کھونے کے بعد افسوس کریں گے، اور اس افسوس اور ماتم کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آئیے گزارش کروں گا کہ بابو جیلانی تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے دو باتیں کہیں، اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس بندے کا کام بولتا ہو اس کی زبان بولے نہ بولے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو صرف بولتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہے، آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ تالیوں کے ساتھ استقبال کریں غلام جیلانی شیخ۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں جناب قبلہ محمد علی بابا اور جناب قبلہ حسن علی بابا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یاد فرمایا۔ حضرات، میں صرف دو چار باتیں کرتا ہوں، اور میں آج جو کچھ ہوں پیر مرشد کی نگاہ کرم سے ہوں، اور یہ سب انہی کا کرم ہے۔ مجھ میں تو کل بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ جب مجھے تاریخ 1/9/86 کے روز نگر پالیکا میں سے نمنک کا پتر ملا، آرڈر ملا، تو اس وقت میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضرت مجھے آرڈر ملا ہے، آپ فرمائیے میں اپنی ڈیوٹی کب جوائن کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4/9/86 جمعرات کے روز ڈیوٹی جوائن کر لینا۔ اور پھر میں نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی سندیش ہو، کوئی حکم ہو تو فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اخلاق جو ہے اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے، اور مانوتا جو ہے وہ سب سے بڑا دھرم ہے، انسانیت کی سب سے بڑا جو ہے دھرم ہے۔ اپنے پاس جو بھی آئے کبھی جات نات بھات کا مت دیکھنا، بس اس کا کام کرنا۔ بس میں نے وہ بات ہمیشہ اپنے دل میں رکھی اور کوشش کری ہے۔ اب اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دیکھو سنجوگ بھی کیسے بنے، جب میں نوت ہوا، جب حاضر ہوا وہ بھی دن جمعرات کا تھا، اور جب نوت ہوا وہ بھی دن جمعرات کا ہی تھا۔ بس یہ سب انہی کا کرم ہے۔ اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ سبھی ایجوکیشن پہ زور دو۔ دیکھو اگر انسان کی آنکھ دونوں آنکھیں، اور اگر وہ ایجوکیشن نہیں ہے تو بغیر ایجوکیشن سے انسان اندھا ہے۔ تو آپ سبھی سے میری طرف سے یہی گزارش ہے کہ آپ سبھی ایجوکیشن پہ زور دو۔ السلام علیکم، جے ہند۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت الفاظوں میں آپ نے اپنے سماج کے آگے اپنے ملفوظات حسنہ اپنے بارے میں اور اپنے پیر و مرشد کے بارے میں۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں، جس کا کوئی مارگ درشک نہیں، جس کا کوئی گائیڈ کرنے والا گائیڈنس نہیں، وہ بندے کا مارگ درشک، اس بندے کا شیخ، اس بندے کا گرو شیطان ہوتا ہے۔
جب بندہ، ہمارے یہاں کیا ہے، ایک بات میں آپ کو آپ کے مزے کی کر دوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، پیر بناتے ہیں، جملہ سمجھ لیجیے، ہم پیر بناتے ہیں، مرید نہیں بنتے. اور بابو جیلانی عرف غلام جیلانی شیخ صاحب جیسے لوگ پیر نہیں بناتے بلکہ اپنے آپ کو بیچ کر مرید بن جاتے ہیں. اپنی طبیعت میں پیر بدلنا یہ پیری مریدی نہیں ہے، بلکہ بندہ کسی ایک در کا ہو جائے، زندگی گزار دے، اس در کا فیضان ایسا ملتا ہے کہ غلام جیلانی بن کر زمانے میں چمکتا ہے. تالیاں بجائے ذرا پتہ چلیں گے. آپ مسجد میں جائیں تو ہاتھ باندھ کر جایا کریں، میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے، جب مسجد میں جائے نماز پڑھے تو ہاتھ باندھ کر پڑھا کریں، مگر جب محفل میں آئے تو ہاتھ چھوڑ کر آیا کریں تاکہ تالیاں بجانے کے لیے آپ کے ہاتھ کام آ سکے. زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی کہ اس دور میں جب لوگ ہم سے ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں، ہم اپنا اور اپنے قوم کا جذبہ دکھا کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا سرٹیفکیٹ چھوڑو، آپ اپنا پتہ بتاؤ. آج پوری قوم، پورا مسلمان، پوری گواڑی، پورا مسلم سماج، ہر گھر میں حسین کا جھنڈا بھی ہے، اور حسین کے پوتے معین الدین کے دیش ہندوستان کا جھنڈا بھی ہے. جو حسین کے جھنڈے پر دلیل مانگ رہے تھے انہوں نے بھی مجبوری میں لگایا ہوگا. میں کہوں گا نادان، ہم سے سوال مت کر. میرے امام کا جو عاشق ہوتا ہے اسی کے اندر باطل کے سامنے ٹکرانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مہاتما گاندھی نے ایسے ہی تھوڑی کہا تھا کہ حسین جیسے سپاہی مل جائے تو ایک دن میں بھارت کو فتح کر لیتا، ہندوستان کو آزاد کر لیتا. کیوں کہا؟ میں نے پوچھا مہاتما گاندھی آپ نے حسین میں کیا دیکھا؟ آپ بتا رہے ہیں کہ حسین میں نے جذبہ ایمانی دیکھا، حسین میں نے باطل کے سامنے لڑنے کا وہ جذبہ دیکھا کہ 72 کو قربان کر دیا، سر کو کٹا دیا، مگر رہتی دنیا تک کوئی یزید زندہ باد نہیں کہے گا، مگر گلی گلی میں اس کٹے ہوئے سر والے حسین کو کہے گا کہ حسین زندہ باد، حسین کا خاندان زندہ باد، حسین کی فکر زندہ باد، حسین کا گھرانہ زندہ باد، حسین کا مشن زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ارے لگاؤ یار ذرا زبانیں، ناشتہ کر کے چائے پی کے آئے ہو، موٹو بھائی کی، کریم بھائی کی، تو ذرا بولو ہندوستان. ہاتھ اٹھا کر تاکہ پتا چلے، کیمرے میں سارا نظر آپ کہہ دو ہندوستان. بولو ہاتھ اٹھا کر ہندوستان، ہندوستان. ہماری جان ہماری شان، ہماری جان ہماری شان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان امام حسین، خواجہ کا ہندوستان. آئیے اب مین خطاب کے لیے ہم اپنے پروگرام کی آخری کڑی صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے. عزیز القدر محترم و ممتاز اپنے حسنہ، اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. حضور سید محمد علی قادری جانشین حضور بھائی. تمام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حب الوطن من الایمان، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم.
عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو آج کے دن کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے غلام جیلانی صاحب سے ایک اچھی گفتگو سماعت کی، اور کئی دیر سے قبلہ سید حسن علی بابا بھی آپ کو بیدار کر رہے تھے اور ضروری پیغام دے رہے تھے۔ میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے دو باتیں آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، کسی بھی ملک نے یا کسی بھی سماج نے یا کسی بھی شہر نے اگر ترقی کی ہے تو دو وجوہات کی بنیاد پر کی ہے۔ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی مذہب اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ پہلی چیز جس کو تعلیم کہا جاتا ہے، اور دوسری چیز جس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اسلام، شریعت، قرآن، حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بنیادی تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلے قرآن میں اللہ رب العزت نے جس آیت کو نازل کیا، رب فرماتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھو اپنے رب کے نام پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تعلیم کی بات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ قرآن ہو یا حدیث، ہر جگہ آپ کو تعلیم کی بات ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ آج اگر کوئی معاشرہ جو کسی زمانے میں ترقی یافتہ تھا اور آج وہ ترقی یافتہ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سماج نے، اس معاشرے نے اپنے آپ کو تعلیم سے دور کر دیا۔ اور اگر کوئی سماج جو پچھلی صدی میں یا پچھلے دور میں ترقی یافتہ نہیں تھا لیکن آج ترقی یافتہ ہے تو اس کے پیچھے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے تعلیم سے دوستی کر دی۔ تو مختصر آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہماری سوسائٹی ترقی کرے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ بغیر تعلیم کے اور بغیر ایجوکیشن کے کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ تعلیم آدمی کو ایک اچھا انسان بناتی ہے اور مثبت تعلیم انسان کو ایک اچھی سوچ دیتی ہے۔ انسان ایک بہتر سوچ لے کر پنپتا ہے اور وہی سوچ جب وہ اپنے معاشرے کو دیتا ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور معاشرہ اس کی اچھی سوچ پر عمل کر کے جب چلتا ہے تو وہ معاشرہ بھی اس کی طرح ترقی کرتا نظر آتا ہے۔ تو پہلی چیز تعلیم، جس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا کہ مسلمانوں اگر ہم عزت پانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت کی نظروں سے دیکھا جائے تو ہمارے یہ جو بچے ادھر ادھر ہمیں گھومتے اور لاپرواہی کے ساتھ گردش کرتے نظر آتے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ تعلیم کے معاملے میں جب تک ہماری قوم بیدار نہیں ہوگی تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھنا عزیزان محترم، دولت کمانا اچھی بات ہے، دولت کمانے سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی انسان منع نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرتا ہے۔ دولت کماؤ، لیکن دولت اس وقت تمہارے کام آئے گی جب تمہارے پاس اچھی تعلیم ہوگی۔ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ جو دولت ہم نے کمائی ہے اس کا استعمال ہمیں کہاں کرنا ہے تو پھر ایسی دولت کے کمائے ہوئے کا کیا فائدہ؟ دولت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے اندر اتنی سمجھداری
اور اتنا سائنس ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ جو دولت دی ہے اس دولت کو میں کہاں استعمال کروں، اپنے معاشرے کے لیے کہاں لگاؤں تاکہ معاشرہ میری دولت سے فائدہ حاصل کر سکے۔ آج اگر اپنے ہی سماج پر بات کی جائے تو ہمارے سماج کے پاس اپنے سماج کے لیے کیا ہے؟ ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، بڑی محنت و مشقت سے ایک ہال انہوں نے قائم کیا مسلم سماج کے لیے، لیکن آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ تمام قوم کے ذمہ داران اور ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو تعلیم کے حوالے سے کیا دیا، ہم نے اپنی قوم کو ایجوکیشن کے حوالے سے کیا دیا؟ اور غفلت کا حال یہ ہے کہ ایک اسکول ہمارے پاس ہے اور اس کے لیے بھی اعلان کروایا جاتا ہے کہ جناب اسکول کھل گئی ہے لہذا بچوں کو اسکول میں بھیجو۔ تو جس قوم کی غفلت کا عالم یہ ہو اور جو قوم خواب خرگوش سوئی ہو تو پھر اس قوم کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ بہرحال دوسری چیز جس کا میں ذکر کر رہا تھا اخلاق۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور اعلان نبوت سے لے کر نماز کے فرض ہونے تک 12 سال کا عرصہ اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو دیا، اپنے سماج کو دیا، لوگوں کو دیا۔ ان 12 سال میں نبی نے کیا کیا؟ تو آپ سیرت رسول اگر اٹھا کر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان 12 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انسان بنایا، لوگوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سجدہ کر سکتے۔ آدمی تو سب ہیں لیکن انسان سب نہیں ہے۔ عرب کا سماج کسی حیوان سے کم نہیں تھا، تاریخ آپ کو بھی پتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 12 سال تک امت کو، لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی، سچ بولنا سکھایا، بھائی چارہ کیا ہوتا ہے یہ بتایا، زندگی کیسے جی جاتی ہے یہ بتایا، رشتہ داریوں کے تقاضے کیا ہوتے ہیں یہ بتایا، دوستی کیسے نبھائی جاتی ہے یہ بتایا، اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے یہ بتایا، ازدواجی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ بتایا۔ اللہ کے رسول 12 سال تک آدمیوں کو انسان بناتے ہیں، اور جب وہ مکمل انسان بن گئے، ان کا اخلاق بلند ہو گیا، تب جا کر کے آیت آتی ہے کہ اب تم پر نماز فرض ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرو۔ پہلے انسان بننا ضروری ہے۔ آج بات بات پر جھوٹ، بات بات پر تہمت، یہ ہے مسلمانوں کا کردار۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات کو تمام کروں گا۔ یہی ہندوستان کی سرزمین جب انگریزوں کی حکومت تھی، سہارنپور کی سرزمین ہے، کسی زمین کو لے کر اس شہر میں وواد کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ زمین ہماری ہے اور ہندوؤں نے کہا کہ یہ زمین ہماری ہے، اور اختلاف اتنا بڑا کہ معاملہ کورٹ کچہری تک پہنچا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ اس زمین پر مسجد بنائے اور ہندو چاہتا تھا کہ اس زمین پر مندر بنائے۔ یہ معاملہ جب کورٹ پہ پہنچا تو جج نے تمام باتوں کو سن کر ہندوؤں سے کہا کہ ایک کام کرو، جس شخص پر تمہیں اعتبار ہو اس شخص کو میرے پاس لے آؤ کہ وہ گواہی بھی دے اور تم اس کی گواہی کو مانو گے۔ اور مسلمانوں سے بھی پوچھا کہ اگر یہ کسی شخص کو لے کر آئیں گے تو کیا تم اس شخص کی گواہی کو مان لو گے؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہاں، کسی سے بھی پوچھ لو شہر میں، شہر کا ہر بندہ یہی گواہی دے گا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے۔ بہرحال یہ طے ہو گیا۔ ہندوؤں نے سوچا کہ کس کا انتخاب کیا جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہندوؤں کے پاس لوگوں کی کمی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ہندوؤں کے پاس ان کے اپنوں کی کمی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ہندوؤں کے پاس بڑے بڑے راجا، بڑے بڑے مہاراج کی کمی تھی۔ ہندوؤں کے پاس بھی ایسے لوگ تھے کہ وہ چاہتے تو لے کر آتے، لیکن جب کمیٹی بیٹھی، دانشور بیٹھے تو مشورہ یہ ہوا کہ اگر اس شہر میں کوئی قابل اعتبار ہے تو وہ اس شہر کے مفتی صاحب ہیں جن کا نام مفتی مظفر حسین ہے۔ یہ انتخاب کس کا تھا؟ کیا ہندوؤں کے پاس میں ان کے پنڈتوں کی کمی تھی؟ ان کے پاس لوگ نہیں تھے، افراد نہیں تھے؟ بے شک تھے، مگر اعتبار دیکھیں انہوں نے کس پر کیا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اپنوں میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا بظاہر، ایک شخص ہے جس کا نام مفتی مظفر حسین ہے، اسے بلایا جائے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے اور وہ جو گواہی دے دے
اس گواہی کو ہم بھی مانیں اور مسلمان بھی مانیں۔ بات طے ہو گئی، توجہ یہاں رکھیے گا، بات طے ہو گئی کہ مفتی مظفر حسین کو لایا جائے گا اور وہ جو گواہی دیں گے اس گواہی کو ہندو بھی مانیں گے اور مسلمان بھی مانیں گے۔ اب آخری قیمتی باتیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ عدالت لگی، جج صاحب بھی آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، ہندو بھی موجود، مسلمان بھی موجود۔ جج نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا ایک بھروسے مند انسان کو لانے کے لیے، کیا لائے؟ کہا کہ ہاں ہم لے کر کے آئے۔ کون؟ کہا کہ مفتی مظفر حسین صاحب۔ تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنی برادری کا ہے، مسلمانوں کی جو عادت ہے نا خوش فہمی میں زندگی گزارنے کی، ہاں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ مفتی مظفر تو اپنا بندہ، تو ظاہر ہے کہ گواہی بھی ہماری طرف سے ہی دے گا، ہمارے ہی فیور میں دے گا۔ بہرحال مفتی صاحب کو کٹگرے میں لایا گیا۔ جج صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب دیکھو معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، گواہی ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر ہوئی تو لڑائی ہو سکتی ہے، فساد ہو سکتا ہے، جس کے ذمہ دار آپ رہو گے، لہذا سچ سچ بتانا، جو حق ہے وہی بولنا، سچی گواہی دینا۔ جج صاحب تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں۔ سوال کیا گیا کہ اب بتاؤ، مسلمان بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہندو بھی، جس زمین کو لے کر جھگڑا ہو رہا ہے وہ زمین حقیقت میں ہے کس کی؟ تو مفتی مظفر حسین نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس زمین کو لے کر جھگڑا ہو رہا ہے وہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کی۔ سمجھے آپ بات؟ کیا گواہی دی کہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہے، ہندوؤں کی زمین ہے۔ سچ کہا، جو حق تھا وہ کہا۔ اللہ اکبر! جج حیران ہو گیا اور حیران کن نظروں سے دیکھنے لگا، اور جج نے اس عدالت میں ایک تاریخی جملہ کہا، وہی جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہوں گا۔ جج نے کہا کہ اے لوگوں سنو، آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ کیا سمجھے؟ مسلمان حقیقت میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ تمہارا کردار بتاتا ہے، نام نہیں، کردار بتاتا ہے کہ تم مسلمان ہو یا نہیں۔ تو یہ ملک ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہمارے بزرگوں نے اور اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں نے اس کو آزاد کرانے میں اپنا خون دیا ہے۔ ہم یہ پروگرام اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیں، ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ ہم سے کیا ثبوت مانگیں گے جن کے مرنے کے بعد ان کی خاک بھی ہندوستان میں نہیں رہتی؟ وہ ہم سے کیا ثبوت مانگیں گے کہ جن کی خاک بھی دریا میں بہا دی جاتی ہے اور نہ جانے کس ملک میں چلی جاتی ہے؟ سچا ہندوستانی تو وہ ہے جو مر کر بھی 2 گز زمین لے کر کے دفن ہوتا ہے۔ تبھی تو راحت اندورمی نے کہا تھا کہ 2 گز ہی صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز ہی صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے تو مجھ کو زمیندار کر دیا۔ تو سچے ہندوستانی بنو، سچے مسلمان بنو، تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑو، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو بہتر بناؤ۔ لوگ تمہیں نام سے مسلمان نہ کہیں، لوگ تمہارے کام سے تمہیں مسلمان کہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ملک ہندوستان کو شاد و آباد رکھے، اس ملک میں ہندو مسلم بھائی چارہ بنا رہے، ہم تمام ہندوستانی ہیں، محبت کے ساتھ اس ملک میں پیار سے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلے کے گواڑی میں اور اب کی گواڑی میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ بھائی اپنے لیے تالی بجاؤ، میرے لیے مت بجاؤ، میں کہنے کہ تھک گیا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں تالیوں سے بھی بھرا ہوا ہوں، نعروں سے بھی بھرا ہوا ہوں، میرے لیے فکر مت کریے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے کی گواڑی میں اور آج کی گواڑی میں یہ جھنڈے بتا رہے ہیں کہ تبدیلی آ چکی ہے، فرق آ چکا ہے، لوگوں کی ذہنیت بدل چکی ہے اور نوجوان نسلوں کو یہ ہوش آ چکا ہے کہ کچھ کام ایسے بھی کرنے چاہیے جس سے قوم کا نام روشن ہو۔ یہ ریلیاں
یہ جھنڈوں کا لہرانا یہ یقیناً ہمارا اپنے ملک سے محبت کا اظہار ہے. ہم کسی نیتا کو دکھانے کے لیے یا کسی نیتا کی چمچا گیری کے لیے یا اپنی راجنیتی کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. ہمیں تو اپنے بادشاہ حضور غریب نواز کو دکھانا ہے, ہمیں تو اپنے رب کو دکھانا ہے, ہمیں اپنے رسول کو دکھانا ہے کہ جس مٹی سے ہمیں اناج ملتا ہے اس مٹی سے بے وفائی مسلمانوں کے خون میں نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. یہ تو لوگوں کی جہالت ہے. اور آج تو ہندو مسلم بھائی چارہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر مندروں میں دھوج لہرا رہا ہے وہاں ہماری مسجدوں اور درگاہوں میں بھی دھوج لہرا رہا ہے. بولو یار, مچل کر تالیاں بجاؤ. یہ 75 امرت مہوتسو یہ صرف کسی ایک پارٹی یا کسی راجنیتی کے تحت نہیں بلکہ یہ ہندوستانیوں کے اپنے پرچم سے محبت کا اظہار دکھا رہا ہے کہ ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور ایک محبت کا ثبوت آپ کو بھی دینا ہے کہ کل لوگ تمہارے گھر پہ لہراتا ہوا جھنڈا نہیں دیکھیں گے مگر تمہاری چھت سے گرا ہوا جھنڈا پہلے دیکھیں گے. اس لیے کل صبح اپنی چھتوں سے باادب جھنڈے اتار کر ادب سے گھر کے اوپر کہیں پر ابرائی میں رکھ دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیڑھا میرا جھنڈا, زمین پر گرا ہوا جھنڈا کوئی جاہل فوٹو کھینچ کر وائرل کر دے کہ دیکھو فلاں محمد بھائی کے گھر, فلاں مصطفیٰ بھائی کے گھر دیکھو یہ جھنڈا نیچے پڑا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جھنڈا اٹھانے میں جتنا فخر محسوس ہوتا ہے نا اتنا زمین پر گرے ہوئے جھنڈے کو اٹھا کر چومنے میں بھی گرو محسوس ہوتا ہے. ہم ادب والے لوگ ہیں. ارے ہم اپنے پیروں کی, اپنے آل رسولوں کی اولادوں کو چومتے ہیں تو یہ تو پھر ہمارے ملک کا جھنڈا ہے. اگر گرا ہوا جھنڈا دیکھو تو اٹھا کر جیب میں, اوپر والی جیب میں رکھ لینا. ہمیں کسی کو نہیں دکھانا ہے, اپنے رب کو دکھانا ہے, اپنے خالق, اپنے مالک, اپنے مولا, اپنے آقا, اپنے داتا کو دکھانا ہے کہ ہم دکھاوے کی محبت نہیں کرتے, اپنے رب کو دکھانے کے لیے محبت کرتے ہیں. جیسے آج 15 ہو گئی, آج کا پورا دن نکلنے دیجئے, کل 16 ہے. جن لوگوں نے دھوج لہرایا 13, 14, 15 کو یہ امرت مہوتسو منایا جا رہا تھا. آج آخری دن ہے. کل سارے اپنی دکانوں سے, اپنے مکانوں سے جھنڈا اتار کر ادب سے رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن کی محبت نہیں تھی. ہم تو زندگی بھر کرتے ہیں محبت, مگر یہ جھنڈا اگر نیچے گرا, بے ادبی ہوئی, کسی نے فوٹو ویڈیو اتار کر کہیں وائرل کر دیا اور آپ بدنام ہو گئے تو پھر پریشانی آپ کو. بہتر ہے کہ جتنی محبت سے لگایا تھا اتنی محبت سے اٹھا کر ادب سے چوم کر اپنی ابائی پر رکھے. تمام ہی حضرات صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام, شمع عزم پتلی پتلی دھولے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی دھولے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, جانے احمد کی راحت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا, ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا, ان کی شاہی حکومت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے
اور ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.